مولا علی کا تعارف۔ مسلمانوں کے چوتھا خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کی امی جان حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔ والد نے آپ کا نام علی رکھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتجا یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا، شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ رضی اللہ عنہ کے مشہور القابات ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتجا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جاد بھائی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 4 سال 8 ماہ اور 9 دن تک خلافت فرمائی۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان المبارک اتوار کی رات شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی المرتجا شیر خدا ہے کہ ان سے خوش حبیبی کی کبریا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیر خدا کے ارشادات۔ نمبر 1، عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا احترام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے تھوڑا ہوگا۔ نمبر 2، عید کے دن فرمایا، ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ مطلب ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچتے رہیں، اللہ کی ہر بات مانیں۔ اس کے لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا ہوگا کہ کیا ہمیں کرنے کے لیے کہا اور کن چیزوں سے روکا۔ تو ہر وہ دین جس میں اللہ کا کہا مانا جائے وہ عید کا دن ہے۔ نمبر 3، میں تم پر 2 چیزوں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں۔ نمبر 1، خواہشات کی پیروی، اور نمبر 2، لمبی امیدیں۔ آج ہم اسی وجہ سے برباد ہوتے ہیں، ہماری خواہشیں اتنی بڑھ چکی ہے اور لمبی امیدیں بھی بہت زیادہ ہے۔ کل سے نماز پڑھیں گے، پرسوں سے یہ پڑھنا بیٹھیں گے، بچنا چاہیے ہمیں۔ نمبر 4، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ نمبر 5، خرچ کرو، تشہیر یعنی شو آف نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ نمبر 6، انسان کا قد 22 سال تک جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے۔ انسان کا قد یعنی ہائٹ 22 سال تک بڑھ سکتی ہے اور 28 سال تک اس کی عقل بڑھتی ہے۔ اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ رہتا ہے، یعنی ایکسپیرینس۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ آج ہمارا رزق سے تنگی آ رہی ہے اور عبادت میں ہمیں سستی آ رہی ہے۔ اس کا ہمیں سوچنا چاہیے ہم کتنے طریقے سے گناہ کر رہے ہیں، ان سے بچنا چاہیے ہمیں۔ نمبر 8، بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے بعد وجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں کبھی بھی بے صبری نہیں کرنا چاہیے، جو ہمارے مقدر میں ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن بے صبری نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 9، جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام دوزخ ہو وہ راحت نہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے۔ نمبر 10، اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ نمبر 11، جب تم اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ نمبر 12، ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہیں نصیحت اسی وقت کا فائدہ دیتی ہے جب
ملامت میں مبالغہ یعنی بہت زیادہ شرمندہ کیا جائے۔ نمبر 13، لالچی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ نمبر 14، جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے، یعنی بات چیت میں وہ کم کرتا ہے۔ نمبر 15، لوگوں میں سے جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے زیادہ ڈرتا ہے اور زیادہ عبادت کرتا ہے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ نمبر 16، مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک اعمال آخرت کی۔ اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ نمبر 17، اگر میں چاہوں تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹر تیار ہو جائے کہ 70 اونٹ اٹھائے۔ نمبر 18، اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ پر منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ گرے پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں۔ ہماری شیر خدا کے ماننے والے چاہنے والے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ کہیں کنواں ہو، اس میں اگر شراب کا صرف ایک قطرہ کر جائے پھر اس جگہ کنویں کی جگہ مینار بنائی جائے، مسجد بنائی جائے، تو آج حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ اذان بھی نہ کہوں۔ اور پھر اسی طریقے فرمایا کہ کسی ندی میں ایک شراب کا قطرہ گر جائے پھر وہ ندی سوکھ جائے پھر وہاں پر گھاس اگ جائے، اس گھاس میں اپنے جانور بھی نہیں چراؤں۔ تو آج ہمارے مسلمان بھائی عجیب عجیب سے نجسوں میں مبتلا ہے۔ ایک شراب کا قطرہ کنویں میں یا ندی میں گر جائے، وہاں پہ علی شیر خدا اذان کہنے کو تیار نہیں، وہاں اپنے جانور چرانے کو تیار نہیں۔ تو جو مسلمان بھر بھر کے شراب پی رہے ہیں، گانجا، ایم ڈی اور عجیب عجیب سے نشے، تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اپنے بزرگوں کے طریقے سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں، اور جو سمجھانے والے ان کی ہم مانتے نہیں۔ کیا وقت آ چکا ہے، اس کے لیے آپ کو خود کو پڑھنا پڑے گا اور اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا۔